بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 382 ہے اور آج کا عنوان ہے ایک چپل پہن کر چلنا ممنوع ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد شکیل آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن کر چلے یا دونوں اتار دے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توازن، اعتدال اور اسی کے ساتھ ساتھ سلیقہ مندی کی تعلیم دی ہے۔ تہذیب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، سلیقے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی جب چلے تو جوتوں کے ساتھ چلے، چپل پہنے، لیکن جوتا ہو یا چپل پہنے تو دونوں پیروں پر پہنے۔ یہ نہیں کہ ایک پیر پر چپل ہو یا جوتے ہو اور دوسرے پر نہ چپل ہو نہ جوتا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توازن، اعتدال اور سلیقہ مندی کی تعلیم دی ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا فطری توازن کے خلاف ہے، جسمانی اذیت اور بدن کی ساخت میں بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے یہ عمل۔ ایک آدمی ایک پیر پر چپل پہنے یا جوتا پہنے اور دوسرے پر نہ جوتا پہنے نہ چپل پہنے، اس سے ظاہر بات ہے کہ جسمانی طور پر اذیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی ایک پیر پر چپل پہنے اور دوسرے پیر پر چپل نہ پہنے، یا ایک پیر پہ جوتا پہنے اور دوسرے پر جوتا نہ پہنے۔ سرکار نے فرمایا کہ یا تو دونوں پیروں پر چپل پہنو یا یہ کہ دونوں ہی سے نکال دو۔ یہ ارشاد اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام زندگی کے معمولی اور روز مرہ معاملات میں بھی حسن ترتیب، وقار اور اعتدال کا درس دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف عبادات تک محدود نہیں ہے کہ صرف پیغمبر نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ سے متعلق ہی ہدایات دی ہوں، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے مختلف گوشوں میں چلنے پھرنے، لباس پہننے، نشست و برخاست، اٹھنے اور بیٹھنے، سونے اور جاگنے، کھانے اور پینے، ہر چیز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں، آداب بیان کیے، عملاً بھی قولاً بھی۔ اس میں حکمت بھی ہے، خیر خواہی پر مبنی یہ ہدایات ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں توازن اور سلیقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔